الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آقا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب کے حالات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ان کی غیب سے مدد فرمائے، جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس سے محفوظ فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ڈیلی ہی یہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان کی جا رہی ہے۔ قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت جو ہیں یہ قلم بن جائیں، اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، حضور علیہ السلام کی شان لکھنا شروع کر دیں، تو یہ سمندروں کا پانی، یہ سیاہی جو ہے یہ تو ختم ہو سکتی ہے، درختوں کے جو قلم ہیں پورے درخت ختم ہو سکتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک باب بھی پورا نہ ہو۔ اتنی شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو شان و مرتبہ عطا فرمایا۔ آئیے آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز دیکھیے کہ کس طرح سے اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بہنیں تھیں اور میرے والد صاحب جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرماتے رہتے ہیں، اور اس انداز سے فرماتے کہ میری عزت بھی برقرار رہتی اور میری مدد بھی ہو جاتی۔ اب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ کے موقع سے واپس آ رہے تھے، راستے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی رہنمائی فرما رہے تھے، آگے آگے تھے۔ جب میں پیچھے رہ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سے 3 مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، میں نظر نہ آیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیچھے تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر دیکھا تو میں آہستہ آہستہ، میری سواری جو ہے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، کیونکہ میرا جو اونٹ تھا وہ بوڑھا تھا، ضعیف ہو چکا تھا، اس کی ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تیز دوڑتا، تیز چلتا اور قافلے کے ساتھ رہتا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ کر کہ اے جابر، اسے دوڑاؤ نا، اس کو بھگاؤ، اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلو۔ تو میں نے عرض کی حضور میں بوڑھا، میرا یہ اونٹ جو ہے یہ بھی بوڑھا، اب بوڑھے میں کیا طاقت کہ یہ ساتھ ساتھ چلے، لہٰذا یہ اس لیے پیچھے رہ گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھڑی لگائی، مارا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے محبت فرماتے ہیں، اور مارا نہیں، صرف چھڑی لگا کر کہا کہ تو دوڑتا کیوں نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننا تھا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں اس اونٹ پر کہ جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور اس طرح سے دوڑا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اس کی لگامیں کھینچتا، میں اس کی رکابیں کھینچتا، اس کو روکنے کی کوشش کرتا، اس کو سلو کرنے کی کوشش کرتا، آہستہ چلے تھوڑا سا، لیکن وہ کیسے رکتا؟ اس کو حکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے فرمان سن لیا۔ اب
اس کی جو ٹانگیں تھیں ان میں جو طاقت آئی اور اس کی جو سپیڈ تھی وہ تمام قافلے والوں سے آگے چلتا گیا. جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے پہنچ گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر ہم بھی تمہارے قافلے والے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ چلو، ہمیں ساتھ لے کر چلو. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا. دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز، خود ہی دے رہے ہیں، خود ہی منگتوں کا بھلا کر رہے ہیں اور خود ہی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں خوبصورت. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ اے جابر تمہارا اونٹ ہمیں پسند آ گیا ہے، بوڑھا ہے چاہے لیکن دوڑتا بہت تیز ہے، سب سے آگے رہتا ہے، بہت پسند آیا، اس کی سواری ہمیں پسند آئی ہے، اے جابر اس کو بیچتے کیوں نہیں، اس کو بیچ دو. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، کیسے منع کرتا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہا حضور آپ کا ہی ہے لے لیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم اس کو بازار میں بیچتے تو یہ کتنے کا بکتا. میں نے عرض کی حضور 6 دینار کا، حضور 6 دینار کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہم تو 10 دینار کا لیں گے. اللہ اکبر، 6 دینار کا اونٹ اور 10 دینار میں خرید رہے ہیں. اب حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے سواری کی بھی ضرورت تھی، ادھر سے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، لیکن اب کیا کرتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پسند آ گیا تو میں نے وہ فروخت کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اے بلال اس کو 10 دینار دے دو اور سامان جو ہے مدینے جا کر لیں گے، یعنی کہ اونٹ جو ہے اس کو مدینے جا کر لیں گے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو 10 دینار دے دیے گئے. اب سفر جاری ہوا، مدینے پہنچے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں گیا، میں نے گھر جا کر اونٹ کو نہلایا. اللہ اکبر. اب کیونکہ پیش ایک ایسی بارگاہ میں کرنا ہے کہ تمام نبیوں کے سردار جو ہیں اور امت کے غمخوار جو ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. حضرت جابر نے اونٹ کو نہلایا، خوبصورت بنایا، اس کے اوپر خوبصورت سا کجاوا رکھا، کجاوے کو سجایا، نیو ایک نئی رسی لے کر اس کی رکاب ڈالی اور پھر اس کو لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں لے کر جا رہا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے. میں نے عرض کی حضور یہ آپ کی امانت ہے، آپ کا جو ہے آپ نے اس کی رقم دی ہے، میں نے اس کی رقم لے لی ہے، یہ آپ کا ہے، اس کو قبول فرمائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ لے لیا، اس کو اس کی رکاب تھام لی. اب حضرت جابر فرماتے ہیں میں دے کر جا رہا تھا، میں ایک گلی سے ایسے مڑنے ہی لگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے سے آواز آئی کہ اے جابر بات سنو، ادھر آؤ بات سنو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ واپس آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر تحفہ دینا بھی تو ایک اچھا عمل ہے، تحفہ دینے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. تو میرا دل یہ کرتا ہے کہ یہ اونٹ میں تمہیں تحفے میں پیش کر دوں. یہ مت سمجھنا یہ اونٹ عام ہے، 6 دینار کا تھا، میں نے 10 دینار میں لیا ہے کیونکہ اس کی سواری بہت اچھی ہے، یہ تیز بہت دوڑتا ہے، تو اس لیے میں نے یہ خریدا. لیکن اب میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں یہ تمہیں تحفہ پیش کر دوں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ جو ہے وہ تحفے میں پیش کر دیا. اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رکاب اونٹ کی اپنے کندھے پر رکھی اور چلتا جا رہا ہوں اور یہ کہتا جا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا رسول عطا فرمایا، کتنا پیارا رسول عطا فرمایا. حضرت جابر یہ فرماتے جا رہے ہیں، ادھر سے بریلی کے امام بول پڑے کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو مال کی ضرورت تھی، مال کی مدد بھی کی
اور ان کو سواری کی ضرورت تھی، سواری کی ضرورت بھی پوری کی۔ تو یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے صحابہ سے، اپنی امت سے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں بھی یہ انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بھی دیکھیں کہ جہاں پر کوئی غریب ہے، جہاں پر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے، اب اس سے ہم وہ چیز لے کر دوبارہ اس کو تحفہ پیش کر دیں، یا کسی اور طرح سے کوئی اور تحفہ پیش کر دیں، تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا وقار جو ہے وہ ویسے ہی بلند رہے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت عطا فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو، ہر سنت کو دیوانہ وار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے، دعا کریں جتنے بھی لوگ جہاں کہیں ظلم کا شکار ہیں، غلامی کا شکار ہیں، ہم اور کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم یہ دعائیں ہی صرف کرتے رہیں، تاکہ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہہ سکیں کہ اے مالک، ہم وہاں جا نہیں سکے، ہم کچھ کر نہیں سکے، لیکن تیری بارگاہ میں التجائیں کرتے رہے کہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ دعا کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرما کے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔